حضرت بشر حافی بہت بڑے شیخ تھے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ان کی عزت کرتے، توقیر کرتے، اکرام کرتے، ان کی محفل نور کی حاضری دیتے، لیکن سارا بغداد قدر کرتا۔ ایک تاجر تھا بغداد کا، وہ کہتا مجھے نہیں بابا اچھا لگتا جی وہ آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگے وہ جمعے والے دن نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پر باقی نماز پڑھتے نہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، لو کر لو بات۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ عصر کی سنتیں پہلی نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی سنتیں نہیں پڑھتا، تو میں کہتا ہوں جس چیز کو رب رسول نے فرض نہیں کیا آپ کیوں کرتے ہیں؟ پڑھنی چاہیے انہیں، خیر کی بات یہی ہے، عمدہ بات یہی ہے، پر اتنی زیادہ تنقید، اتنی زیادہ، اور سارے فیصلے دوسروں کے لیے کر لیے نیک ہونے کے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بابا جی نا فرض پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ تو باقی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، چلے جاتے تھے تو مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑے بڑے علماء اور ذی شعور لوگ قدر کرتے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک دن سوچا کہ میں پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے ویسے جمعے والے دن، اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ نماز جمعے کی ادا کی، ایک ہی صف میں حضرت بشر حافی سلام پھیرا، دعا بھی نہ مانگی اور اٹھ کے نکل گئے۔ کہتے ہیں جب وہ چلے تو میں بھی پیچھے چلا، ایک نان بائی کی دکان پہ پہنچے تو چند نان خریدے۔ میں نے کہا خو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، وہ تو روٹی کی خاطر سنت اور نوافل چھوڑ دیے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ایک ہوٹل سے انہوں نے کباب خریدے۔ میں نے کہا خو دیکھو ان کی عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو۔ پھر وہ جب جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے سوچا کہ یہ نا سبزے پہ بیٹھ کے اب کھانا کھائیں گے لوگوں سے چھپ کے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ روزے زیادہ رکھتا ہوں، میں تو عبادت میں رہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ جنگل کی طرف مڑے تو میں بھی پیچھے ہو گیا۔ چلتے چلتے نا حیران میں تب ہوا جب ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ بوڑھے شیخ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ دروازہ کھولا، اور جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو چارپائی پہ ایک بوڑھے بابا جی جو فالج زدہ ہیں، مریض ہیں، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں حضرت شیخ نے کھانا ایک کونے میں رکھا اور دوڑ کے پہلے بابا جی کو سیدھا کیا اور پھر جھٹ سے پیالے میں پانی لائے اور اپنے امامے کا پلو پانی میں ڈال کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا۔ بابا جی کو بٹھا کر کے نا تو پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا، اور حضرت بشر حافی کہنے لگے بزرگوں معاف کرنا، آج جمعہ تھا، نماز پڑھتے دیر ہو گئی، روٹی لے کے آنے میں دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے سنت بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، ابھی تو میری بقیہ نماز باقی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا اور میرا وجود کانپ رہا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میں کیا سوچتا تھا، یہاں کیا بن گیا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے معاف کرنا، تو بوڑھے بابا جی کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے یار، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے، 14 سال ہو گئے، روز روٹی لے کے آتے ہو، میں زندہ لاش ہوں، کب تک بیمار رہوں گا، کب تک آتے رہو گے، اب بس بھی کرو نا۔ تو حضرت بشر حافی نے بابا جی کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور دوسرا نوالا منہ میں دے کے فرمانے لگے بابا جی بس بس، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، یہ جو سارا شہر میری قدر کرتا ہے اور میں ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا ہوں تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے، تو یہ میرے نفلوں اور چلوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ بات کو سمجھے میرے بھائی، وہ کہتے ہیں میں جس کو ان کی غلطی سمجھتا تھا نا وہ ان کی سب سے بڑی خوبی نکل آئی۔ اور میاں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی ہم نے تو ہر شخص کے بارے میں، آپ یقین کریں ہر شخص کے بارے میں جس کی بھی بات چھیڑے نا، جس کی بھی لوگ کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا میں بتاتا ہوں، بھئی بس کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی جاسوسی نہ کرو ورنہ تم انہیں خراب کر دو گے، اچھا گمان پیدا کریں زندگی میں، اچھی سوچوں کو فروغ دیں، اور اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کرنے لگے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے روکیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو اس جگہ رسوا کیا جہاں اس کی عزت کی جا رہی تھی تو تمہیں بھی رب اس جگہ رسوا کر دے گا جہاں تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اچھا سوچیں، ہمیشہ اچھا گمان کریں، اچھا لب و لہجہ اختیار کریں۔ اور میں مذہبی تنظیموں کے کارکنوں سے اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں خدا را دوسرے کو بھی ماننا سیکھیں۔
दूसरे को भी बर्दाश्त करना सीखें। अगर आप ये कह देंगे कि मैं ठीक हूँ और मेरी जमात का लीडर ठीक है और बाकी सारे गलत हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा ही नहीं होगी। तो आपने इतने लोग गुमराह कर दिए, ने सोचा ही नहीं। थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा अपने अंदर हौसला, थोड़ा अच्छापन, थोड़ी अच्छी सोचें। दूसरी बात, जिस अखलाक की आज बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बड़ी ज़्यादा, वो ये है कि खुददारी और इज़्ज़त नफ्स पैदा करें। हमारे यहाँ ना मुफ्तखोरों की लाइनें लंबी होती जा रही हैं, फारिग बैठने वालों का मिजाज बढ़ता चला जा रहा है। दूसरों के पैसों पे कारोबार करना है, दूसरों के पैसों पे ज़िंदा रहना है, ये मिजाज बनता जा रहा है। चंदा लेने वाली जमातें इतनी ज़्यादा हो गई, टीमें इतनी ज़्यादा हो गई कि बहुत सारे लोग अब वैसे ही इस बात से नाला हैं। वो हर लेने वाले को अदाकार और फनकार समझते हैं। मिल्लत के जवान फारिग घूमते हैं, हर वक्त सोचते हैं कि अगर मेरा बरतानिया वाला मामू मेहरबान हो जाए तो फिर मेरा काम बन जाएगा, अगर अमेरिका वाली फुफो कभी राज़ी हो जाए ना फिर मैं बन। सहारे ढूंढते हैं। कुरान मजीद ने असहाब सुफ़ा की तारीफ़ की, ये कहा कि वो बड़े गरीब लोग थे, लेकिन फरमाया ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, वो कभी भी लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते, अपनी खुददारी को बचा के रखते, बचा के। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था और हम 8-9 सहाबा हाजिर थे। हुज़ूर ने फरमाया मेरे हाथ पे बैत करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो बैत कर चुके। हुज़ूर ने फिर फरमाया बैत करो। हुज़ूर हम तो बैत कर चुके। तीसरी दफ़ा फरमाया बैत करो। या रसूल अल्लाह किस बात पर? फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो, किसी दुनियादार से सवाल नहीं करोगे, किसी सेठ नवाब से सवाल, हाँ अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। छोड़ें हाथ फैलाना, छोड़ें। हर वक्त इंसान यही सोचता रहे कि फलां सेठ राजी हो गया तो काम बन गया। झूठ बोलना, खुशामतें करना, दुनियादारी करना, इस चक्कर से बाहर आए। जब को मेरे नाम पे चंदा मांगने निकलेगा कि मियाँ असमत साहब आपने मौलाना साहब बुलाए हैं तो सुना है कि आपको 40,000 रुपया भी देना है, और इस नाम पे जब चंदा इकट्ठा होगा तो मेरी बात का कोई खाक असर लेगा। वो कहेगा हजरत तो काम लगे हुए हैं, तो कारोबार के लिए निकले हुए हैं माज़अल्लाह। खुदा हर चीज़ के अंदर थोड़ा खुददारी का फेर, थोड़ा इज्जत नफ्स का ख्याल करे। दुनिया में अमीर आदमी कौन होता है? जो ज़्यादा मालदार हो ना भाई। अमीर तो वो होता है कि जो रब ने उसे दिया हो फिर उस पर उसे कनात भी हासिल हो। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अनस बिन मालिक ने पूछा हुजूर ज़िल्लत क्या है? फरमाया लालच ना करना, जलील हो जाएगा। अर्ज़ की हुजूर इज्जत क्या है? इज्जत क्या है? इज्जत क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो रब ने तुझे दिया है ना, जो रब ने तुझे दिया है उस पर राजी हो जा, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। छोड़ दे दूसरों की जेबें देखना, निकल आए इस दौड़ से बाहर, बाहर आए। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, इमाम अबू नईम ने लिखा है इसको। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के साहिबजादे, और जो तसलसल आ रहा है ना सूफिया का, उस जमात के सरखील हैं। अहले ज़िक्र थे, अहले वजद व सुरूर थे, कैफियत वाले लोग थे। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़ काबा के लिए तशरीफ़ ले गए हरम मक्का में। तो तवाफ़ आप फरमा रहे थे तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की मोहब्बत लोगों के दिलों में ढाल देता है। लोग दूर दूर से आते, आपकी दस्तबोसी करते, दुआ कराते। खलीफा को किसी ने बताया कि हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला आए हुए हैं, वो भी चला गया। और जब उसने देखा ना बड़ा रश है तो वो इंतज़ार करने लगा। हज़रत तवाफ़ से फारिग हुए, 8वां इस्तिलाम जब कर लिया तो आगे बढ़ा, हाथ मिलाया, कहने लगा जी मैं गवर्नर हूँ, खलीफा हूँ मक्के का। अब ने फरमाया तो मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? कहने लगा जी मैं यहाँ का खलीफा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि कोई हुक्म हो तो आप बताते, मैं पूरा करने को हाजिर हूँ। कोई हुक्म हो तो बताइए। तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला ने उसका चेहरा देखा तो फरमाने लगे किसने गवर्नर बनाया तुझे? तू तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, तो बिल्कुल तुझे ख्याल ही नहीं आया, तू क्या कह रहा है? वो कहते हैं पहली दफ़ा किसी बंदे से मुलाकात हुई थी, मेरी भी टांगें कांपने लगी, ये शख्स कहाँ से बात कर रहा है? खुददारी, खुददारी एक बड़ी आला चीज़ का नाम है।
کس نے تجھے گورنر بنایا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، تو کیا سمجھتا ہے مجھے کہ اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے سوال کروں گا؟ یہاں آ کے بھی میں لوگوں سے مانگوں گا؟ یہاں گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا؟ کہتا ہے مجھے تو پسینے آنے لگے، جب میں فارغ ہو کے وہاں سے نکلا تو باہر آ گیا، میں مسجد الحرام سے باہر میں سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی فارغ ہو کے باہر آئے، خلیفہ پھر آگے بڑھا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں، اب تو خانہ کعبہ سامنے نہیں نا، ابھی کوئی حکم کر دیں۔ آپ فرمانے لگے چل ٹھیک ہے، تو نہیں باز آتا تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں، تو مجھے کون سا رستہ دکھا رہا ہے؟ میں نے اس سے نہیں کبھی دنیا داری کا سوال کیا، دنیا کا مال، تو کون سا رستہ؟ خودداری اختیار کر۔ پتہ ہے لوگ ہمیں خرید کیوں لیتے ہیں؟ الیکشن میں بولیاں کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی ریٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم الجھ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خرابی کرتے ہیں، پھر ہمارے ریٹ لگنے لگتے ہیں، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی مقام پہ جا کے کسی نہ کسی شخص کو ہم نے قائل کر ہی لینا۔ دوستو بالخصوص نوجوانوں یاد رکھنا، جو لوگ محنت کے ساتھ آگے جاتے ہیں انہیں کم گرایا جاتا ہے۔ وہ اقبال کے بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جی آپ تو لندن میں ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اجازت دیں تو تھوڑا سا کسی سے قرضہ لے لوں، آپ کے نام پہ قرضہ لے لوں تھوڑا سا؟ تو اقبال نے وہاں نظم لکھ کے بھیج دی جاوید کے نام۔